الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ملتمس ہوں حافظ لقمان صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائے اور نعتیہ کلام پیش کریں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نہایت محترم مکرم حاضرین اور سامعین، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک. اس رمضان کی بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ سب کو قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس بابرکت محفل میں تکمیل قرآن کے سلسلے میں جو منعقد کی گئی ہے اس میں آپ تمام حضرات کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت آپ کا آنا، آپ کا قرآن سننا، میرا سنانا اپنے درگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس کی ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک لفظ کے بدلے میں، ایک ایک نقطے کے بدلے میں اپنے شان کے مطابق اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے. اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسے بہترین، جس طرح مسجد میٹھی مسجد سے مشہور ہے اور نام میٹھی مسجد ہے، اللہ رب العزت نے مجھے مقتدی بھی ایسے میٹھے میٹھے عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہمارا رشتہ ہے، ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ اسلامی رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھانے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور موت تک ہمارے اس رشتے کو بچا کر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. کتاب اللہ جو ہم نے اس رمضان المبارک میں سنایا اور آپ سب نے سنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام ہے. گزشتہ رمضان میں بھی میں نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی عدالت کی طرف سے خط آئے اور ایسی زبان میں لکھا ہو جو ہماری اپنی زبان نہ ہو، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہے، چونکہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ عدالت کی طرف سے آ چکا ہے، تو اس لیے ہمارا ایک دوڑ لگ جائے گا
اور ہم پھر ایک کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے خط کے اندر لکھا کیا ہے، کیا آرڈر ملا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر ہمارے ملک کے حالات بھی ویسے خراب سے ہیں تو پھر ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کتنا تگ و دو کرتے ہیں. تو کبھی یہ سوچا ہے ہم نے کبھی کہ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، چونکہ عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہماری اپنی زبان نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، تو کیا اس کو سیکھنا نہیں چاہیے جو خالق. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. Tamam dedi.